السلام علیکم۔ انسانی زندگی میں اکثر اوقات ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن میں انسان اپنے ہوش و حواس کو بھول کر جذبات کے سمندر میں بہہ جاتا ہے۔ انسان کے جذبات اس کے عقل و فہم پر پردہ ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ غیظ و غضب کی آگ میں جلنے لگتا ہے اور چاہتا ہے کہ جس پر اسے یہ غیظ و غضب آ رہا ہے یا جس کی وجہ سے آ رہا ہے اسے نیست و نابود کر دے۔ اپنی پوری طاقت سے فوری کارروائی کرے اور دشمن کو آنن فانن زیر کر دے۔ دین اسلام چونکہ مکمل ذاتہ حیات ہے، لہٰذا اس نے انسان کی رہنمائی کرتے ہوئے اسے جذبات میں فیصلہ کرنے سے منع فرمایا اور اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھنے اور اچھی طرح غور و فکر کرنے کی ترغیب دی ہے، جسے قرآن مجید نے صبر کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہے۔ عربی لغت میں صبر کے معنی برداشت سے کام لینے، خود کو کسی بات سے روکنے اور باز رکھنے کے ہیں۔ شریعت میں صبر کا مفہوم یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کو عقل پر غالب نہ آنے دیا جائے اور شرعی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے۔ صبر کے عمل میں ارادے کی مضبوطی اور عزم کی پختگی ضروری ہے۔ کسی مجبوری اور لاچاری کی حالت میں کچھ نہ کر سکنا اور رو کر کسی تکلیف اور مصیبت کو برداشت کر لینا ہرگز صبر نہیں ہے، بلکہ صبر کا تانا بانا استقلال اور ثابت قدمی سے قائم رہتا ہے۔ اس وصف کو قائم رکھنا ہی صبر ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے صبر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور برائی کو بھلائی کے ذریعے دفع کرتے ہیں اور اس عطا میں سے جو ہم نے انہیں بخشی خرچ کرتے ہیں۔ القصص کی 28 سے 54 آیت۔ اللہ تعالیٰ دیگر نیک اعمال کے مقابلے میں صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الزمر کی 10:39 آیت۔ محبوب میری طرف سے فرما دیجئے، اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، اپنے رب پر تقویٰ اختیار کرو، ایسے ہی لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں صاحبان احسان ہوئے بہترین صلہ ہے اور اللہ کی سرزمین کشادہ ہے۔ بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب انداز سے پورا دیا جائے گا۔ شکر اخلاص اعمال اور عبادت کا بنیادی جزو ہے۔ جذبہ شکر کے بغیر تمام اعمال اور عبادت بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں شکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، النساء کی 147 آیت۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے، اور اللہ ہر حق کا قدر شناس ہے، ہر عمل کو خوب جاننے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ شکر کو ملا کر ذکر کیا اور ان دونوں کو رفع عذاب کا باعث قرار دیا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو تم مجھے یاد کیا کرو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو، میری ناشکری نہ کیا کرو۔ البقرہ کی 152 آیت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کثرت سے قیام فرماتے اور عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ کثرت قیام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں سوج جاتے۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور برگزیدہ بندے ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوالہ صحیح مسلم 2172 رقم کی 2825 حدیث، کہا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ گویا پتہ چلا کہ صبر و شکر دونوں لازم و ملزوم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ملا دیا اور قرآن حکیم میں دونوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا، النساء کی 19ویں آیت۔ وہ کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہماری منازل سفر کے درمیان فاصلہ پیدا کر دے، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں عبرت کے فسانے بنا دیا اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے منتشر کر دیا، بے شک اس میں بہت صابر اور نہایت شکر گزار شخص کی بھی نشانی ہے۔ حضرت مغیرہ بن عامر سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر نصف ایمان ہے اور شکر نصف ایمان اور یقین کامل ایمان ہے۔ بیہقی الایمان کی 119ویں حدیث رقم کی 4448ویں حدیث، یعنی یقین دونوں کی اصل ہے اور یہ دونوں اس کے پھل ہیں۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنا غصہ اتارنے اور بدلہ لینے پر قادر ہو اور اس کے باوجود وہ اپنا غصے کو دبانے اور قابو میں رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اختیار دیں گے کہ وہ جنت کی آہو چشم حوروں میں سے جس کو چاہے لے لے۔ ترمذی۔
صبر میں اگر اخلاص موجود ہو تو انسان کی روح کو شفافیت ملتی ہے۔ ایک متحمل مزاج آدمی ہی جذبہ تخلیق سے آراستہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس عدم برداشت آدمی کی تخلیقی صلاحیتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ عدم برداشت اور بے صبری یقین اور اطمینان کی قوتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ لوگ دل برداشتہ ہو کر بڑے بڑے جرائم کا مرتکب ہو رہے ہیں۔ معمولی باتوں پر لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ عدم برداشت کی وجہ سے اپنی جان کو ختم بھی کر دیتے ہیں۔ برداشت اور تحمل نئی امیدوں کو پروان چڑھاتی ہے۔ امید اور یقین کی قوت سے ہی انسانی معاشرے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ برداشت معاشرے ترقی اور رواداری کی نئی راہیں کھول دیتی ہے۔ اس وقت پاکستانی معاشرے کو سب سے زیادہ ضرورت صبر و تحمل اور برداشت کی ہے۔ صبر و تحمل ہی ہمارے امن اور سکون اور معاشرتی ترقی کی ضامن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری قوتوں کے باوجود کبھی انتقامی جذبات سے کام نہیں لیا۔ قریش نے آپ کو گالیاں دیں، مارنے کی دھمکیاں دیں، راستے میں کانٹے بچھائے، جسم میں دھار پر نجاستیں ڈالیں، گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا، آپ کی شان میں ہزاروں گستاخیاں کی، مگر کوئی ایک ایسی مثال نہیں کہ غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کارروائی کی ہو۔ اگر آپ چاہتے تو ایک اشارے میں ہزاروں خون آشام تلواریں نکل سکتی تھیں، جو آپ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے والوں کا کام تمام کرنے کے لیے کافی ہو جاتی۔ مگر قربان جائیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس راہ کو اختیار کیا اور اس کی ہدایت دی، بلکہ موقع بہ موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جذبات کو سکون دینے کی کوشش کرتے اور انہیں تواضع اور بردباری کا سبق سکھاتے رہتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو مکہ کا سارا ماحول آپ کے لیے اجنبی بن گیا۔ وہی لوگ جن کے بیچ آپ کا بچپن اور آپ کی جوانی گزری، جو آپ کی امانت اور صداقت کے بڑے مداح اور عاشق تھے، آپ کے مخالف اور جانی دشمن ہو گئے۔ آپ کے رشتہ دار اور اہل خانہ جن سے آپ کو بڑی امیدیں وابستہ تھیں، ان کا بھی آپ کو کوئی سہارا نہیں ملا۔ وہ بھی انجانے اور ناآشنا ثابت ہوئے، تنہا توحید کا پیغام لیے گھر سے باہر نکلے، مگر کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ حالات کا رخ بدل گیا۔ ناموافق ہوائیں موافق ہو گئیں، دشمنوں کے دل پسیج گئے، اور پھر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے دیوانے بنے کہ تاریخ انسانیت میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ طائف کا واقعہ کسے یاد نہیں ہے؟ بڑی تمنا اور آرزو کے ساتھ اہل مکہ سے تنگ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا کہ شاید وہاں کے لوگ کچھ موافقت کریں، مگر وہ لوگ 4 قدم اور آگے نکلے، صرف گالی اور تمسخر سے اکتفا نہیں کیا بلکہ اوباشوں کے ذریعے اتنے پتھر برسائے گئے کہ قدم مبارک خون سے بھیگ گئے۔ ضعیف اور کمزوری سے طبیعت بوجھل ہو گئی، آپ تھک کر بیٹھ جاتے تو زبردستی آپ کو اٹھایا جاتا اور پھر پتھروں کی بارش برسائی جاتی۔ اس عظیم حادثے سے عرش پر کوہرام مچ گیا، عذاب کے فرشتے نازل کیے گئے، مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا، اگر ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں ضرور اسلام سے وابستہ ہوں گی۔ اس صبر و برداشت کی کیا دنیا مثال پیش کر سکتی ہے؟ یہاں تک نہیں، دشمنوں سے انتقام کا سب سے بڑا موقع فتح مکہ کا تھا۔ دشمن اس دن مکمل آپ کے قابو میں تھے کہ اگر آپ چاہتے تو ایک ایک اذیت کا بدلہ لے سکتے تھے، مگر آپ نے کہتے ہوئے سب کو معاف فرما دیا، تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر و تحمل سے لبریز ہے۔ کسی موقع پر بھی آپ نے نفسانی جذبات کا استعمال نہیں کیا۔ غیظ و غضب اور وقتی معاملات سے طیش میں آ کر کوئی بھی اقدام بلا شبہ ہزار مفاسد پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تمام شعبۂ حیات زندگی میں صبر و تحمل سے کام لیا جائے۔ باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ میاں بیوی میں خلش ایک فطری بات ہے، مگر اسے باہمی صبر و تحمل سے دور کرتے ہوئے زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی جائے۔ غرض پرسکون اور کامیاب زندگی کے لیے صبر و تحمل اور قوت برداشت بنیادی عنصر ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ایک انسان کی ہر بات دوسرے کو پسند آئے، ایسی صورت میں اختلاف کا ہونا لازمی ہے۔ کبھی یہی اختلاف مخاصمت و مخالفت اور دشمنی عناد میں بدل جاتا ہے، پھر تکرار و بحث اور لڑائی و جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہی حالت غیر پسندیدہ اور ناقابل مذمت ہے۔
جب ایسی صورتحال پیدا ہونے والی ہو تو ایک شخص کو چاہیے کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے خاموشی اختیار کرے اور صبر و تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرے۔ صبر و تحمل ایک قابل تعریف وصف ہے۔ صبر کرنے والوں کا خصوصیت سے ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے نیکوکار مثلاً اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں پر مال خرچ کرنے والے، راہگیروں اور سائلوں پر مال صرف کرنے والے، غلاموں کو آزاد کرنے والے، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے لوگوں کا ذکر کیا ہے، پھر خصوصیت کے ساتھ صبر کرنے والوں کا قابل تعریف شمار کیا ہے۔ صبر کی نصیحت۔ اللہ پاک نے حضرت لقمان علیہ السلام کو عقل و فہم اور دانائی سے نوازا تھا اور ان کو اچھی اور بری چیزوں میں شناخت کا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں فرمائیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو منعم حقیقی کے احسانات پر دنائے شکر، شرک سے باز رہنے اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے میں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرنے کی نصیحت فرمائی۔ نقصان پر صبر۔ مومنین کے بارے میں حدیث میں ہے کہ ہر حال میں ان کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خوشی کا موقع ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور ثواب حاصل کرے، اگر کوئی نقصان پہنچے تو اس پر صبر کرے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ: مومن آدمی کا بھی عجیب حال ہے، اس کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں کہ اگر اسے کوئی خوشی ملی تو اس نے شکر ادا کیا تو اس کے لیے اس میں ثواب ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچا اور اس نے صبر کیا تو اس کے لیے اس میں بھی ثواب ہے۔ صحیح مسلم کی 6999 حدیث۔ صبر مصیبت کی ابتدا میں کرنا چاہیے۔ کسی مصیبت کے اول وقت میں صبر کرنا مشکل اور دشوار کن مرحلہ ہوتا ہے۔ وقت ٹلنے کے ساتھ ساتھ صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے جب پہلی بار کسی مصیبت کی خبر آئے یا مصیبت کا سامنا ہو تو اسی وقت صبر کرنا حقیقی صبر ہے۔ آنکھ کی بینائی ختم ہونے پر صبر کرنا۔ اگر کسی شخص کی آنکھ سے بینائی ختم ہو جائے اور وہ شخص اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ان 2 آنکھوں کے بدلے جنت عطا فرمائیں گے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب میں اپنے کسی بندے کو اس کی 2 محبوب چیزوں 2 آنکھوں کے حوالے سے آزماتا ہوں، دیکھنے کی قوت سلب کر لیتا ہوں، پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے تو ان دونوں کے بدلے میں اسے جنت عطا فرماتا ہوں۔ صحیح بخاری 5653۔ لوگوں کی ایذا پر مومن کا صبر کرنا۔ ایسے مومنین جو لوگوں سے میل جول رکھتے ہیں اور پھر ان سے جو کوئی ایذا پہنچتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بڑے اجر سے نوازتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ: جو مومن لوگوں سے میل جول رکھے اور ان کی ایذا پر صبر کرے اسے ثواب زیادہ ملے گا اس مومن کی بنسبت جو لوگوں سے میل جول نہ رکھے اور ان کو ایذا پر صبر نہ کرے۔ سنن ابن ماجہ۔ کبھی کبھی شریف انسان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ انبن، رنجش اور ناموافقت ہو ہی جاتی ہے۔ آدمی کے اپنے گھر میں بھی رنجیدگی، بگاڑ اور ناچاکی ہو جاتی ہے۔ ایسے مواقع سے ہمیں غیظ و غضب میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے۔ ایک دوسرے کی غلطی و خطا کو معاف کرنا اور درگزر کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس پر جہاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ثواب ملے گا وہیں معاشرہ اور گھر میں بہت سے مفاسد کا سدباب آسانی سے ہو جائے گا۔ ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم معمولی باتوں پر جذبات کی رو میں آ کر بہت سے فیصلے لے لیتے ہیں۔ ان فیصلوں کی وجہ سے ہم اپنا چین و سکون کھو دیتے ہیں اور پھر ناکامی ہاتھ لگتی ہے۔ اگر ہم پرسکون اور کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں عفو، درگزر، صبر و تحمل، برداشت کے حوالے سے قرآن و حدیث کی ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ صبر اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور رحمت ہے جو اس نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ صرف قوت ارادی کا معاملہ نہیں ہے، اس کے بجائے صبر ایک فضیلت کے طور پر ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ آخر میں صبر دنیا اور آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے، لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں صبر کی مشق کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ہم سب مشق اور جدوجہد سے صبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔